جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنوں کے ساتھ اللہ عز و جل کی حفظ و امان میں رکھیں۔ آئیے آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام رہا۔ کہتے ہیں کہ دو دوست پرانے زمانے میں دہلی گھومنے کے لیے گئے، پہنچے تو رات ہو گئی۔ دونوں نے مشورہ کیا کہ رات کیسے گزاری جائے۔ تو جو ان میں ایک اللہ والا تھا اس نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دہلی آئے ہیں تو جامع مسجد میں ساری رات نوافل پڑھیں، اللہ اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں اور اس طرح رات گزاریں۔ دوسرے نے کہا، جو کھیل تماشوں کا رسیہ تھا، اس نے کہا کہ یار کہاں روز روز ہم دہلی آ رہے ہیں، آج کیسے کیسے دہلی آئے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی کوٹھے پر چلتے ہیں، رقص و سرود کی وہاں محفل ہوگی، رات اس طرح سے گزاریں تو کتنا اچھا رہے گا، رات بھی کٹ جائے گی پتہ بھی نہ چلے گا۔ پہلے والا بزید رہا کہ نہیں یار ہم کیسے کیسے یہاں آئے ہیں، یہ مسجد بڑی عالیشان مسجد ہے جس کا نقشہ چوتھے آسمان پر بھی ہے، خواب میں بشارت کے بعد یہ جامع مسجد بنی ہے، تو اس میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ساری رات عبادت میں گزاریں، کیا معلوم اللہ عز و جل ہم پہ کیا کرم فرما دے۔ لیکن پہلا دوست بزید رہا کہ نہیں ہمیں تو رات وہیں گزارنی ہے۔ دونوں میں کوئی بھی ایک دوسرے سے متفق نہ ہو سکا، یہاں تک کہ فیصلہ یہ ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ مسجد میں جائیے، نوافل پڑھیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اور میں کوٹھے پر جاتا ہوں، رقص کی محفل میں اپنا دل بہلاتا ہوں۔ پہلے والے صاحب مسجد میں گئے، وضو کیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، نوافل شروع کر دیے، 10-20 نوافل پڑھے۔ اب ان کا جو نفس تھا وہ ان کو ورغلانے لگا، شیطان ان کو ورغلانے لگا، کیونکہ نفس اور شیطان جو ہیں یہ آدمی کے دشمن ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ اس نے وار کرنا شروع کر دیا، کہا ارے تو کہاں آ کر کے پھنس گیا، تیرا دوست کتنے مزے لے رہا ہوگا، اب وہ رقص دیکھ رہا ہوگا، اب وہ گانے سن رہا ہوگا، ساز کی محفل چل رہی ہوگی اور وہ کتنے مزے میں ہوگا۔ یہ بے چین و بے قرار عبادت سے اس کا دل اٹھ گیا اور پچھتانے لگا کہ کاش میں بھی اپنے اس دوست کے ساتھ چلا جاتا تو رات کتنی حسین گزرتی۔ اور ادھر اس کا جو دوست تھا وہ بظاہر بیٹھا ہوا تھا کوٹھے پر، نظر تھی اس کی رقاصہ پر، مگر دل اس کا کہیں اور تھا، کیونکہ یہ جہان عشق ہے، یہاں عشق و مشق کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرات اب دیکھیے کہ یہ رقص میں ہے، رقص دیکھ رہا ہے، محفل گرم ہے، رقص کے دل دادا جو دل بہلانے آئے ہوئے تھے وہ درہم و دینار کی تھیلی کھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، رقاصہ پر لٹا رہے ہیں، اور اس کا دل جو ہے وہ کہیں اور لوٹ پوٹ ہے، اور اس کا نفس جو ہے وہ اس کو نہ ورغلا سکا، اور اس کا دل مچلنے لگا، تڑپنے لگا کہ کاش آج تو بھی ایک خانہ خدا میں ہوتا، تیرا سر اللہ عز و جل کے آگے جھکا ہوا ہوتا، گڑ گڑا رہا ہوتا، تیرا دوست سجدے کے مزے لوٹ رہا ہوگا، گڑ گڑا رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، سسک رہا ہوگا، اور اللہ عز و جل کی رحمتوں کو اس پر کتنا پیار آ رہا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ بظاہر سامنے رقاصہ رقص کر رہی ہے، بظاہر محفل طرب سجی ہوئی ہے، بظاہر عیش و عشرت کا تمام سامان مہیا ہے، جذبات کو بھڑکانے والے، جذبات کے شعلوں کو ہوا دینے والے تمام سامان مہیا ہیں، لیکن یہ شخص بیٹھا ہوا ہے
اور دل اس کا رو رہا ہے، پشیمان ہے، اپنے آپ پر شرمندہ ہے، اپنے آپ سے نفرت کر رہا ہے، اپنے آپ سے گناہ آ رہی ہے، اپنے آپ سے بیزار ہے، اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ ہائے ظالم، تو کیسا بدبخت ہے کہ یاد الہی کو چھوڑ کر کے اور کوٹھے پر آ گیا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کوٹھے پر آ گیا، اور تیرا دوست وہاں سجدوں کے مزے لوٹ رہا ہے۔ حضرات، سجدوں کے مزے وہی لوٹتا ہے جس کی جبین میں سجدے کی تڑپ ہو، جسے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سجدے کی حلاوت کا صدقہ دیا گیا ہو، میسر آیا ہو۔ کون سا سجدہ؟ جو آقا حسین نے تہے خنجر کیا تھا، جس کے لیے ہم نے ایک جگہ عرض کیا ہے کہ یہ وہ سجدہ ہے، حلاوت پائے گی جس سے نماز شمر پیچھے ہٹ سر اقدس جھکاتا ہے حسین۔ تو سجدے کی حلاوت، سجدے کا مزہ، سجدے کا سرور، سجدے کا کیف، سجدے کی مستی، سجدے کی بلندی، سجدے کی رفعت، سجدے کی عظمت، سجدے کا لطف وہی اٹھاتا ہے جو آقا حسین کا غلام ہے، جس کے دل میں اہل بیت کرام کی محبت کا دریا موجزن ہے، جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق ہے۔ وہ سجدوں کی لذت جانتا ہے، وہ اپنی نیندیں قربان کر کے رات کو پچھلے پہر اٹھتا ہے، جس کے لیے قرآن فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے دور ہوتے ہیں اور وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں، وہ اہل اللہ سجدے کا مزہ جانتے ہیں۔ الغرض وہ شخص رات بھر روتا رہا، پچھتاتا رہا، تڑپتا رہا، سسکتا رہا، اور صبح ہو گئی۔ اب آپ بتائیے، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے کہ دونوں میں سے کامیاب کون ہے؟ کیا وہ کہ جو سجدے تو کر رہا تھا مگر اس کا دل رقاصہ کے قدموں میں پڑا ہوا تھا، یا وہ کہ جس کی آنکھیں رقاصہ پر لگی ہوئی تھیں، جو بظاہر اپنے وجود کے ساتھ ایک کوٹھے پر بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کا دل اللہ عز و جل کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اس کے دروازے پر تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا، سسک رہا تھا۔ تو وہ دل کامیاب ہے، یا جو مسجد میں ہوتے ہوئے جس کا دل رقاصہ کے قدموں میں پڑا تھا وہ کامیاب ہے؟ آپ خود فیصلہ فرمائیں اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اس کا جواب دیں، اور مزید جہان عشق میں عشق و مشق کی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کاروان محبت سے جڑیں۔ یہ عشق و عرفان کا کارواں جو خوشبوئیں لٹانے کے لیے ہے، اجالے لٹانے کے لیے ہے، یہ ہم نے دعوت و ارشاد کا ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے۔ آپ اس پر آئیں اور عشق کے جلووں سے، عشق کی تجلیوں سے بہرور ہوں، اپنے دلوں کو روشن کریں۔ اللہ عز و جل ہمارے آپ کے دلوں کو منور فرمائے، عشق و محبت کا ہمیں آئینہ بنائے۔ اللہ عز و جل عشق و محبت کے چراغ، عشق رسول کے چراغ، محبت اہل رسول کے چراغ ہمارے سینوں میں، ہماری نسلوں میں روشن فرمائے، آمین۔